چڑیا اور اندھا سانپ، ڈاکوؤں کے سردار کی توبہ کا واقعہ، تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل، رزق میں برکت کے وظائف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کہتے ہیں ڈاکوؤں کا ایک سردار ڈکیتی کے ارادے سے ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجوروں کے 3 درخت تھے۔ ایک درخت ان میں خشک یعنی بغیر کھجوروں کے تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار کا بیان ہے، میں نے دیکھا ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھی اور تھوڑی دیر بعد اڑ کر پھلدار درخت پر آتی، پھر وہاں سے اڑ کر دوبارہ اسی خشک درخت پر آ جاتی۔ اسی طرح اس نے بہت سارے چکر لگائے۔ میں تعجب کے مارے خشک درخت پر چڑھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے اور چڑیا اس کے منہ میں کھجور رکھ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں رو پڑا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں الگزار ہوا، یا الہی، ایک طرف یہ سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، مگر جب تو نے اس کی آنکھیں لے لی تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا مقرر فرما دی۔ خود دوسری طرف میں تیرا مسلمان بندہ ہونے کے باوجود مسافروں کو ڈرا دھمکا کر لوٹ لیتا ہوں۔ اسی وقت سے ایک غیب سے آواز آئی، اے فلاں، توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور کہنے لگا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا۔ پھر وہی غیبی آواز سنائی دی گئی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ جب اپنے رفقا کے پاس آ کر میں نے ماجرا کہا، وہ کہنے لگے، ہم بھی اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور سارے حج کے ارادے سے مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی جانب چل پڑے۔ 3 دن سفر کرتے ہوئے گاؤں میں پہنچے، وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو میرا نام لے کر پوچھنے لگی، کیا اس قافلے میں وہ بھی آیا ہے؟ میں نے کہا، جی وہ میں ہی ہوں، کہو کیا بات ہے؟ بڑھیا اٹھی اور گھر کے اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے ہیں میرے نیک فرزند کا انتقال ہو گیا، یہ اسی کے کپڑے ہیں۔ مجھے 3 رات متواتر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا، وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا۔ میں نے اس سے مبارک کپڑے لیے اور پہن کر اپنے رفقا کے سمیت مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی طرف روانہ ہو گیا۔ واہ میرے مولا، تیری بھی کیا شان ہے، تو نے چڑیا کو اندھے سانپ کی خادمہ بنا دیا، تیرے رزق فراہم کرنے کے انداز بھی کیا خوب نرالے ہیں۔ بے روزگاری اور روزی کے تنگی پر گھبرانے والوں، شیطان کے وسوسوں میں نہ آنا، کیونکہ اللہ رب العالمین 12ویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق کا ذمہ اللہ عز و جل پر نہ ہو۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار فقراء صحابہ کرام علیہ مردوان نے اپنا قاصدی نمائندہ بھیجا، جس نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، میں فقراء یعنی غریبوں کا نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تمہیں بھی مرحبا اور انہیں بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو، تم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ قاصد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقراء یعنی غریبوں نے یہ گزارش کی ہے کہ مالدار حضرات جنت کے درجات لے لیں گے، وہ حج کرتے ہیں، ہمیں اس کی استطاعت نہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں، ہم اس پر قادر نہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا زائد مال صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے فقراء کو پیغام دو، ان میں سے جو اپنی غربت پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، اسے 3 ایسی باتیں ملیں گی جو مالدار کو حاصل نہیں۔ نمبر 1، جنت میں ایسے بالا خانے یعنی بلند محلات ہیں جن کی طرف اہل جنت ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں صرف فقر یعنی غربت اختیار کرنے والے نبی، شہید، فقیر اور فقیر مومن داخل ہوں گے۔ نمبر 2، فقراء مالداروں سے قیامت کے آدھے دن کی مقدار یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نمبر 3، مالدار شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، یہی کلمات فقیر بھی ادا کرے تو فقیر کے برابر ثواب مالدار نہیں پا سکا، اگرچہ وہ 10,000 درہم بھی ساتھ میں صدقہ کرے۔ دیگر تمام نیک اعمال میں بھی یہی معاملہ ہے۔ قاصد نے واپس جا کر فقراء یعنی غریبوں کو یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا۔ انہوں نے کہا، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و شرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ بے روزگاری سے تنگ آنے، تنگ دستی سے گھبرانے، کاروباری کی کمی کے باعث غم کھانے، مالداروں کو دیکھ کر اپنی غربت پر دل جلانے والے، اپنے غمگین دل کو تسلی دلانے کے لیے ایک ایمان افروز حکایت سنیے۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک نبی علیہ السلام دریا کنارے سے گزرے تو دیکھا ایک شخص مچھلی کا شکار کر رہا ہے۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دریا میں
جال پھینکا لیکن کوئی مچھلی نہ آئی۔ پھر ایک اور شکاری کے پاس سے گزرے، اس نے شیطان کا نام لے کر جال ڈالا تو اتنی زیادہ مچھلیاں نکلیں کہ اس کا وزن کرنا مشکل ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ یہ تو معلوم ہے کہ سب تیری ہی طرف سے ہے، لیکن اس کی حکمت جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ عز و جل نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، میرے بندے کو ان دونوں مچھلی پکڑنے والوں کا اخروی یعنی آخرت کا مقام دکھاؤ۔ جب انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر جال ڈالنے والے کو ملنے والی آخرت کی عزت و عظمت، شان و شوکت، اور شیطان کا نام لے کر جال ڈالنے والے کو ملنے والی آخرت کی رسوائی، ذلت، دونوں چیزوں کو ملاحظہ فرمایا تو عرض گزار ہوئے، اے رب کریم میں راضی ہوا، میں راضی ہوا۔ اللہ اصل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں زیادہ تر غریب لوگ دیکھے، اور دوزخ ملاحظہ کی تو وہاں مالداروں اور عورتوں کو زیادہ پایا۔ ہمیں بھی اپنی تنگ دستیوں، گھریلو پریشانیوں سے گھبرا کر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھنا چاہیے۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں تنگ دستی کے اسباب کیا ہیں کہ جس وجہ سے ہمارے گھروں میں تنگ دستی آتی ہے۔ تنگ دستی کے بہت سے اسباب ہیں، یہاں کچھ عرض کرتے ہیں۔ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا تنگ دستی لاتا ہے، ننگے سر کھانا تنگ دستی لاتا ہے، اندھیرے میں کھانا تنگ دستی لاتا ہے، دروازے پر بیٹھ کر کھانا تنگ دستی لاتا ہے، میت کے قریب بیٹھ کر کھانا تنگ دستی لاتا ہے، جنابت یعنی جس پر غسل فرض ہوا ہو اس وقت میں کھانا، یعنی غسل بھی نہیں کیا اور ویسے کھانا شروع کر دیا، یہ بھی تنگ دستی لاتا ہے۔ چار پائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا، دسترخوان پر نکلا ہوا کھانا کھانے میں دیر کرنا، دسترخوان پر جو کھانا لگا دیا اسے کھانے میں دیر کرنا بھی تنگ دستی لاتا ہے۔ چار پائی پر اس طرح کھانا کھانا کہ خود سرانے بیٹھنا اور پانٹی یعنی پاؤں کی طرف کھانا رکھنا، یہ بھی تنگ دستی لاتا ہے۔ دانتوں سے روٹی کترنا، یہ بھی تنگ دستی لاتا ہے، جیسے برگر وغیرہ کھاتے ہیں یہ کترنے میں شمار ہوگا۔ اسی طرح روٹی کو ادھر ادھر ڈال دینا، بے ادبی پاؤں میں آ جائے تو یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے۔ بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے۔ پیاز لہسن کے چھلکے جلانا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے۔ گھر میں رومال سے جھاڑو دینا، رات کو جھاڑو دینا، کوڑا کٹ کر گھر میں چھوڑ دینا، یہ سارے اسباب تنگ دستی کے ہیں۔ والدین کو ان کے نام سے پکارنا، بیت الخلا یعنی واش روم میں وضو کرنا، بدن پر کپڑا وغیرہ سی لینا، پہنے ہوئے لباس سے چہرہ خشک کرنا، گھر میں مکڑی کے جالے تا دیر لگے رہنے دینا، نماز میں سستی کرنا، نماز فجر کے بعد مسجد سے جلدی نکل جانا، صبح سویرے بازار جانا، دیر گئے بازار سے آنا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا، بالخصوص گناہوں کو نہ چھوڑنا یعنی گناہ کرنا، یہ سارے تنگ دستی کا اسباب لانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زبردست محدث حضرت سیدنا قطبہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنے ہاں مدعو کیا تو عام یعنی کھانے کے آخر میں کھانے کے جو دانے وغیرہ گر گئے تھے محدث صاحب نے چن چن کر تناول فرمائے یعنی کھا لیے۔ تو مامون نے حیران ہو کر کہا، اے شیخ کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی، جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھائے وہ فقر یعنی تنگ دستی سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہو، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام کرو، اور ایک بار سورہ اخلاص قل اللہ پڑھو۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں پڑوسیوں کو بھی خیرات کیا۔ تنگ دستی سے چھٹکارے کے روحانی علاج یعنی جو تنگ دستی گھر میں آ جاتی ہے اس کو کس طرح اللہ کے ناموں سے دور کیا جائے۔ یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر 11 بار درود پاک بعد نماز عشاء، قبلہ رو، با وضو، ننگے سر، ایسی جگہ پڑھے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو۔ یا باسطو 100 بار نماز چاش کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی۔ یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کی دعا کرنے والے کو انشاءاللہ تعالی رزق حلال کثرت سے ملے گا۔ تو سامعین کرام آپ نے آج سنا تو اللہ کریم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دکھیاری امت پر مہربانی فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مزید اس طرح کے وظائف سے مالا مال ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس طرح کی معلوماتی دوسروں کے کام آنے والی ویڈیو کو شیئر کریں۔ دین کی بات آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو جزا عطا فرمائے۔